میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ملاقات کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی ایک بات بتاتا ہوں جس کا ذہنی اور نفسیاتی امراض کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی بیماریوں کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور بظاہر اس کا نفسیات سے کوئی خاص تعلق لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر ایک تاثر ہوتا ہے کہ لوگ جب غصہ کرتے ہیں تو اس بیماری کا نفسیات سے تعلق ہوتا ہے۔ تو میں ہائی بلڈ پریشر کی بات کر رہا ہوں۔ ہائی بلڈ پریشر دراصل ایک خاموش قاتل ہے، ایک ایسا قاتل ہے کہ جو آپ کو خاموشی میں آپ کے اوپر وار کرتا ہے۔ آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، آپ کی کڈنیز فیل کر سکتا ہے، آپ کو سٹروک کر سکتا ہے، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا۔ یعنی عام لوگوں میں غصہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی ایک علامت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ نارملی بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں وہ سائیکیٹرک سمٹمز میں عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تھوڑی سی ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں کچھ آپ کو شماریات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو نفسیاتی امراض جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس پہ مختصراً بات کروں گا۔ تو عالمی اعداد و شمار کے مطابق 28.1 ارب افراد ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں دنیا میں۔ یہ WHO کی 2023 کی سٹڈی ہے۔ 28.1 ارب۔ پاکستان میں سے ہر 3 میں سے ایک بالغ آدمی جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ یعنی پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک آدمی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور 70% سے زیادہ مریضوں کو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹلی کبھی کوئی ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کر لیا، یا کوئی سر میں درد ہو گیا، یا کوئی طبیعت خراب ہو گئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہائی بلڈ پریشر ہے اور پتہ نہیں کب سے ہے۔ اگر کنٹرول نہ کیا جائے جس طرح میں نے بات کی تو دل کا دورہ، فالج، گردوں کی بیماری، اندھا پن، یہ ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اور 140/90 یہ ایک رینج ہے، یہ آخری بارڈر لائن ہے۔ اس سے اوپر اب جب آپ کا بلڈ پریشر جاتا ہے تو آپ خطرے کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ لائف سٹائل کی تبدیلیاں، نمک کا کم استعمال، ورزش کرنا، وزن کنٹرول کرنا، تمباکو چھوڑنا، یہ اس کے علاج میں، اور سگریٹ بھی چھوڑنا، یہ سب اس کے علاج میں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اور بلڈ پریشر کی دوائی کو ریگولر استعمال کرنا، اور اپنے میڈیکل کے ڈاکٹر کو ریگولر چیک کروانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر 6 ماہ کے بعد اپنی تمام انویسٹیگیشنز اپنے فزیشین سے کروانا چاہیے۔ اب ہم ان نفسیاتی امراض کے بارے میں بات کریں گے جو میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ بات کروں گا۔ ہمارا جو بھی مریض آتا ہے تو ایڈلٹس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر چیک کریں، اور ان سے ریلیٹڈ بلڈ پریشر کی علامات سے ریلیٹڈ جو نفسیاتی علامات ہوتی ہیں ان کو ہم ڈھونڈنے کی لازماً کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈپریشن اور ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں میں بلڈ پریشر کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر اس میں، یعنی ڈپریشن کے مریض میں 3 گنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے۔ اینٹی ڈپریسنٹ کچھ ادویات بھی ہیں، جیسے SNRI ایک قسم ہے، وہ بلڈ پریشر کو زیادہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ SNRI گروپ کی دوائیوں پہ آپ کو ڈاکٹر نے ڈالا ہے تو آپ کو اپنے سائیکیٹرسٹ کو کہنا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر کریں، اور آپ خود بھی اس کا معائنہ کرواتے رہیں۔ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز وہ ادویات جو کہ شدید ذہنی بیماریاں جن کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، جسے
یہ لفظ برا ہے پاگل پن، لیکن اس کے لیے کوئی اور ترجمہ نہیں. تو اینٹی سائیکوٹکس جو ہوتی ہیں میڈیکیشنز، وہ لوگ جن کو اسکیزوفرینیا یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، یہ شدید ذہنی بیماریاں ہیں، تو ان کو اگر وہ ان ادویات پہ ہوتے ہیں تو وہ میٹابولک ڈس آرڈرز کرتی ہیں، میٹابولک سنڈروم کرتی ہیں، آپ کے انسولین لیول کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ کے لپڈ پروفائل کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر والے مریضوں کو کارڈیوواسکولر بیماریاں یعنی دل کے اٹیکس، دل کا حملہ یا فالج عام آبادی کی نسبت ان میں شرح زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے وزن زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ جو دوائیاں کھاتے ہیں ان سے موٹاپا ہو جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہائپر کولیسٹرولیمیا ہو جاتا ہے، ان کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ادویات بند نہیں کی جا سکتی، ان کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ادویات ساری عمر جاری رکھنی پڑتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر اور اس کے جو نقصانات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ان میں زیادہ ہوتے ہیں. انگزائٹی کے دورے میں لوگوں کے بلڈ پریشر عارضی طور پر زیادہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اونچا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں انگزائٹی میں بلڈ پریشر نیچے آتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں انگزائٹی میں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اور وہ بلڈ پریشر جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یعنی TIA کر سکتا ہے اگر آپ میں اور بھی کوئی بیماریوں کی جڑ ہے، آپ کولیسٹرول ڈسٹربنس ہے، یا آپ کو شوگر ہے، یا آپ کو اور کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، تو انگزائٹی کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اسے عام طور پر کہتے ہیں وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن. تو 15 سے 20 سال کی عمر والے اور اس سے کم عمر کے افراد میں ہم نارملی مانیٹر نہیں کرتے. اس سے اوپر والے جتنے مریض ہوتے ہیں، ویسے تو بلڈ پریشر بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن 15 سے 20 سال کے لوگوں کو ہم ایکسکلوڈ کر کے اس کے بعد کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم بلڈ پریشر لازمی چیک کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں. اور اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹس، ایسی اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی سائیکوٹکس پہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے، یعنی انسولین لیول بڑھ سکتا ہے یا ہائپر کولیسٹرولیمیا ہو سکتا ہے، کولیسٹرول کے لیول بڑھ سکتے ہیں، تو ہم ان کا بلڈ پریشر مانیٹر کرتے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کسی صدمے کی وجہ سے، ذہنی صدمے کی وجہ سے ان کے سامنے قتل ہوا ہو، کوئی جرم ہوا ہو اور اس کی وجہ سے ان کو ذہنی بیماری ہو جاتی ہے. فوجیوں میں یہ بہت عام ہے، جنگوں میں جو لوگ فوجی جنگوں میں قتل و غارت دیکھتے ہیں تو ان کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر بڑا کامن ہے. تو ان لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ عام ہے. نیند کی خرابی یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. جن لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، رات کو آرام سے سو نہیں پاتے، یا جن کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، جن کی ناک بند ہوتی ہے اور ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یعنی وہ نفسیاتی مریض جن میں نیند کی کمی، نیند کی ڈسٹربنس، نیند کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا جن کو سلیپ ایپنیا یعنی نیند میں ناک کا بند ہو جانا اور زبان کا پیچھے گر جانا اور اس کی وجہ سے مریض ایک دم سے اٹھ جاتا ہے، تو ان لوگوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو پرانا ذہنی دباؤ، کرونک سٹریس، یعنی ایک ایسا دباؤ، ذہنی پریشر، تناؤ جو آپ کو مستقل ڈسٹرب رکھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے، آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ہائی بلڈ پریشر کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور اس کا علاج صرف میڈیکل اسپیشلسٹ یا کارڈیالوجسٹ سے نہیں کروانا چاہیے، آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی جانا چاہیے. اس لیے کہ
جس مریض کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور اس کو اینٹی ڈپریسنٹس یا اینگزیولیٹکس یا ایسی ادویات نہ دی جائیں جس سے اس کا ذہنی سکون ٹھیک ہو جائے، ذہنی تناؤ کم ہو جائے، تو ان کا بلڈ پریشر کبھی بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک نون فیکٹر ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک دفعہ میڈیکل وارڈ میں راؤنڈ میں ایک خاتون سے میں نے پوچھا، وہ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کی مریض تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولے گی، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت اتنی خراب ہے، میں اتنی تنگ ہوں، میں اتنی اداس رہتی ہوں، میں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی یہ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کی گولیاں ملا کے ایک ساتھ کھا لوں اور اپنی جان لے لوں۔ تو میں نے اس وارڈ کے فزیشین کو انفارم کیا، میں نے کہا آپ اپنے پیشنٹ کے ڈائبٹیز یعنی شوگر اور بلڈ پریشر کا تو علاج کر رہے ہیں، ان کو ڈپریشن کی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آج کا موضوع چونکہ میڈیکل ریلیٹڈ ہے، ہائی بلڈ پریشر سے کے متعلق ہے، اور عام طور پر ہائی بلڈ پریشر فزیشینز ٹریٹ کرتے ہیں یا کارڈیالوجسٹ، لیکن اس کے ساتھ نفسیاتی علاج نہ کرنا علاج انکمپلیٹ ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کی صرف گولیاں لے رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور نفسیاتی علاج نہیں کروا رہے، آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا رہے، تو آپ کا علاج کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ایک بہت اہم معلومات، ایک بہت اہم انفارمیشن ملی ہے کہ زیادہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نفسیاتی علاج بھی کروانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ سے لازمی ملنا چاہیے، اور اس کے بغیر اس کا بلڈ پریشر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی سائیکیٹرک پرابلم کوئی بھی جو ساتھ میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا بلڈ پریشر کبھی بھی نارمل نہیں ہوگا، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کے چانسز ہمیشہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ہائی بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے، اور ڈپریشن اس خاموشی میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، انگزائٹی اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور بندے کی جان لے لیتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیوز لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی پوری دیکھا کریں، اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ جاتے جاتے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے دل و دماغ، اپنی صحت کا، اپنی جسم، جان اور روح کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی رہنمائی کرنا، یہ ایک بہت ثواب کا کام ہے۔ ہمیں سب کو یہ کام کرنا چاہیے، اور میری ویڈیوز کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی بات بتاؤں کہ جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ سوموار کو دوبارہ میں کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔